تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بھارت کے ہمارے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہے ہیں, موڈی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. تو آج اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے اسد اویسی کے ہیرو کون ہیں, بیروٹ لبنان کیوں گئے تھے دیکھو. کیا بات ہے, یعنی آج ہمیں پتہ چلے گا اس ویڈیو پہ ہمارے اویسی صاحب کے جو سے ہیں ہیرو کون ہے. اور یقیناً جو اسد اویسی کے ہیرو ہوں گے وہ خود بڑے ایماندار, سپہ سالار, بہادر ہوں گے, ببر شیر جیسے دونوں اویسی بھائی ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ. اور ان کی پارٹی کے جو سے ممبر بھی ہیں وہ بھی کہیں سے کسی سے کم نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہی تو سنتے ہیں ان کی زبانی, اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی ویڈیو دیکھیں گے. پر شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو گائز آپ اپنی رائے بھی دیا کریں. تو گائز شروع کرتے ہیں. میں گیا تھا 2006 میں جب یہی ظالم, یہ حکومت جب بیروت پر بمباری کر رہی تھی, اس وقت کچھ 32 مسلمانوں کے ایم پی تھے. میٹنگ ہوئی کہ سب جائیں گے, خیر وہ کیا وجہ تھی کوئی نہیں آئے. میں اکیلا دمشق گیا. دمشق میں جب اترا تو بیروت کا ایئرپورٹ بند تھا, تو دمشق سے آپ کو بیروت جانا پڑتا تھا. میں دمشق کو پہنچا. دمشق ایئرپورٹ پر انڈین ایمبیسی کا ایک آفیسر آ کر بولا کہ اویسی صاحب آپ دوسری فلائٹ سے واپس چلے جائیے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں دمشق کو آیا ہوں. میں نے کہا کہ میں جب دمشق کو آ چکا ہوں میں دمشق کو دیکھنا چاہوں گا. تو مجھ سے کہا کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے دمشق میں؟ تو میں نے کہا میں دمشق میں حضرت بلال کی خبر پہنچانا چاہوں گا. میں دمشق میں شہیدان کربلا کے مزارات پر جانا چاہوں گا. میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ یہاں پر ابن العربی کی بھی خبر ہے, میں وہاں پر جانا چاہوں گا. میں نے کہا کہ یہاں پر امام حسین کی بہن حضرت زینب کا بھی روزہ ہے, میں وہاں پر جانا چاہوں گا. تو اس وقت کے انڈین ایمبیسیڈر یا جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ دمشق میں ہی رکیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک ندوے کے پڑھے ہوئے عالم دین تھے جو دمشق یونیورسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, مجھے ان کے ساتھ دے دیا. شاید وہ کہیں امریکہ لندن میں ہے مولانا وہ. خیر میں ان تمام مقامات پر گیا. حضرت زینب کے روزے پر گیا تو حیدرآباد کے ہمارے لوگ تھے, بڑے خوش ہوئے. وہاں پر میں اس مسجد کے پاس بھی گیا جس کو مسجد امیت کہا جاتا ہے. اور اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر جب مسلمانوں کی فوج ہوگی تو اللہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائے گا اسی جگہ پر. میں وہ مسجد کو بھی دیکھا. پھر اسی مسجد کے ہاتھے میں ایک اونچے مینار میں کمرہ ہے جہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر اپنی کتاب کو لکھتے تھے. پھر میں پوچھا کہ مجھے ایک اور جگہ اس مسجد میں دیکھنا ہے. تو اس ندوے کے عالم دین نے مجھ سے پوچھا کہاں پر؟ میں نے کہا میں نے سنا کہ یہاں پر میرا ہیرو صلاح الدین ایوبی کی بھی خبر ہے. تو مجھے کہا کہ ہاں اس مسجد کے ہاتھے میں ہے. میں صلاح الدین ایوبی کی خبر پر گیا. اور نوجوانوں, میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں ایک چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جب اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی کی خبر کے سامنے دیکھا. اور مجھے یاد آ گیا وہ صلاح الدین ایوبی کی بہادری کے کارنامے. نور الدین زنگی کی بھی خبر تھی. خیر اس کے بعد صبح میں نکل کر بیروت کو گیا. میں بتا رہا ہوں بیروت کے وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ موت سے نہیں ڈرنے والے ہیں, وہ موت سے نہیں ڈرتے. یہ مغربی ممالک کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 40,000 فلسطینیوں کو مار کر 12 لاکھ ساؤتھ لیبنان اور ساؤتھ بیروت کے لوگوں کو بے گھر کر کے
وہ ان پر غلبہ حاصل کریں گے. ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 15 مالہ بلڈنگ ہے, ڈیمالش ہو چکی ہے, لوگ اپنا سامان نکال رہے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے, تو میرے پاس آیا اور مجھے روتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا. میں اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے آنکھ میں آنسو ہیں اتنی بربادی کو دیکھ کر. اس نے کہا کہ میرے دوست تم ہمارے مہمان ہو, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کھلا سکتے, کم سے کم یہ چائے تم پی لو اور بسکٹ کھا لو. جو لوگ اپنے گھروں کی بربادی کو دیکھ کر بھی اپنی مہمان نوازی کو نہیں بولتے, تم ان کو نہیں ختم کر سکتے ظالموں, تم ان کو ختم نہیں کر سکتے. ارے وہ لوگ موت سے محبت کرنے والے ہیں, یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ ظالم بنیامین نتنیاہو, تو وہاں پر مار رہا ہے بیروت میں, تو فلسطینیوں کو مار رہا ہے. انشاءاللہ تعالی عن قریب میں بھی قدرت تیرا خاتمہ کرے گی, ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. دیکھو 40,000 سے زیادہ فلسطینی اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں, اور ایک ایک مرنے والے کے ماں باپ عالم اسلام کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ دیوبندی بریلویوں اہل حدیث کا نہیں ہے, یہ مسئلہ مسجد اقصی کا ہے, بیت المقدس کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں, تم کم سے کم اپنے آنکھ میں آنسو لا کر اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ ہم کو ان ظالموں پر غلبہ عطا کر دے. تو نوجوانوں, کیا تم فلسطینیوں کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم فلسطینیوں کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم مسجد اقصی کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم بیت المقدس کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم ڈرو گے ظالموں سے؟ کیا تم ظالموں سے ڈرو گے؟ کیا تم موت سے ڈرو گے؟ تم اللہ سے ڈرو گے؟ تم اللہ سے ڈرو گے؟ تم کس سے محبت کرو گے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے. تم کرو گے نا کملی والے سے محبت؟ ہم سب کریں گے نا, کیونکہ ہم ان کا صدقہ کھانے والے, ہم ان کا صدقہ کھانے والے ہیں. تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بھارت کے ہمارے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہے ہیں, موڈی جی یہ بنیامین نتنیاہو کو سمجھاؤ, سیز فائر کرو. 12-15 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے, مگر میں دیکھا ہوں ان کے حوصلوں کو, یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اس سرزمین پر بسنے والے اگر ایک بچہ بھی ہوگا, سن لے بنیامین نتنیاہو, اگر ایک بچہ بھی رہے گا فلسطینی, وہ پتھر اٹھا کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے, سنیوں کی بھی ہے, شیعوں کی بھی ہے. سنیوں میں اگر کوئی کہے گا کہ کیا یہ اہل حدیث کی ہے, کیا یہ تبلیغیوں کی ہے, کیا یہ دیوبندیوں کی ہے, کیا یہ بریلویوں کی ہے, کیا یہ صوفیوں کی ہے, ارے نہیں میرے بھائی, یہ سب کا ہے. اگر کوئی کہے گا کہ نہیں شیعوں میں خالی اثنا عشری کا ہے, نہیں, یہ اثنا عشریوں کا بھی مسئلہ ہے, یہ داؤدی سلیمانی بہروں کا بھی مسئلہ ہے, یہ اخباری شیعوں کا بھی مسئلہ ہے. کیوں یہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ القدس الشریف ہے, یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے. کیوں ہمارے لیے اہمیت ہے؟ یہ اسلام کا تیسرا بڑا مقدس جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کو
जमात बनाकर नमाज में इमामत की। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर हशर का मैदान बनेगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर औबे काबे कौसर वहां से लेकर मदीने तक होगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस जगह पर हमेशा अल्लाह इसे 40 खुतूब और अब्दाल को रखेगा। जो दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। ये वो जगह है जहां पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुजाहिदीन की सरजमीन है जो सुबह क़यामत तक बातिल से मुकाबला करेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। ये वो जगह है मुसलमानों जहां की माओ ने अपनी औलाद की लाशों को देखकर भी कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपने दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो जगह है जहां पर बाप अपने बच्चों की लाश उठाकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मैं अपनी औलाद को इस दीन की सरबुलंदी के लिए पेश कर रहा हूं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर 75 साल से मुसलमानों ने अपना खून बहाया है, मगर अपने पेशानियों पर खौफ या औफ या किसी भी किस्म की परेशानी को आने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं उस सरजमीन के फलस्तीनियों को, हम सलाम करते हैं वहाँ के मुजाहिदीन को, हम सलाम करते हैं वहाँ की माओ को, हम सलाम करते हैं वहाँ के नौजवानों को, हम सलाम करते हैं वहाँ के उन मासूम बच्चों को जो आज रो रहे हैं, अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन मासूम बच्चों को जो भूख और फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को जिसको तूर सीनीन की जगह कहा गया। इंशाअल्लाह ताला वो लोग कामयाब होंगे। वही जगह है जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको कामयाब और कामरान करेगा। अरे जालिम शैतान बेंयामिन नेतन्याहू, तू अगर ईरान में इस्माइल हनिया को मार सकता है उस जगह पर, तो तूने 40,000 मासूम फलस्तीनियों को क्यों मारा? अगर तूने बेरूत में एक उस लीडर को मार दिया, तो तूने बेरूत में 12 लाख लोगों को बेघर क्यों किया? मैं गया था, सुनो, नारे लगाएंगे बाद में, सुनो अभी। ये माशाल्लाह जी, ये वैसी साहब से क्या बात है माशाल्लाह। जब दिमश्क में गए हैं तब के अपने तसरा जज्बात और ईमानी जो से हमें कैफियत से वो आगाह कर रहे थे। क्या बात है यार माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि हमें पहली दफ़ा पता चले कि ये भी माशाल्लाह दिमश्क में गए हैं। हज़रत इमाम हुसैन के माशाल्लाह हमशीरा के उनके पास, फिर हज़रत बराल हबशी माशाल्लाह नूरुद्दीन ज़िंजंगी, और हमें पता चला कि माशाल्लाह इनके जो से उस्ताद हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। माशाल्लाह क्या बात है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलाम जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह दिलवाया और इतनी जंगें लड़ी और एक मुसलमानों को बड़ी एक काबिल रिश्क फतह दिलवाई। और बड़ा फेंटा इन्होंने भी, हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने इनको जो हम पर जुल्म करते थे, जो मुस्लिमों पर जुल्म करते थे, तो ये बात फिर उन्होंने अपने अल्फाजों में बताई। जी क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। और फिर उन्होंने बताया उस इसराइल के जोन से हैं, यहूदी के जोन से वज़ीर आज़म बदबख्त को कि भाई तुम उनके ईमानों के साथ, जज्बातों के साथ तुम जितने मर्ज़ी खौफ तारी कर लो, उनके ईमान सलामत है, वो किसी से नहीं डरने वाले, वो अल्लाह से डरते हैं और इसी का उनसे खौफ है, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और इनसे उसकी मोहब्बत है। वो कहते हैं कि हमें जब मैं उनके गया था, कुछ 8 बंदों ने मेरे ख्याल इस तरह उन्होंने बोला कि जाना था, तो कोई नहीं गया, तो वो कह रहे थे कि आप ये दूसरी फ्लैट में से चले जाओ, इंडिया चले जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने इधर आना है। फिर वो एक आलमा के साथ मिलकर वो कह रहे कि जब हम एक जगह पर गए तो किसी को पता चला फ़लस्तीनी भाई को या पता नहीं किन भाई को कि ये एक इंडियन से आए हैं, मुसलमान भाई आए हैं, तो उन्होंने
پہلے وہ رونے لگ پڑے. تو اس طرح ویسے صاحب نہیں ویسے صاحب نے کہا میں ان کی صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ گیا تب مجھے رونا آیا. نہیں یہ نہیں بات, میں ان کی مہمان نوازی والی بات کر رہا ہوں. ہاں مہمان نوازی. تو وہ بڑے ہوئے, وہ بڑے افسوس کا انہوں نے اظہار کیا. تو ویسے صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ ماشاءاللہ کیا یہ ان کے کوئی جذب و ایمان کو کوئی خرید سکتا ہے. کہ میں آپ کی حالت دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں مجھے رونا آ رہا ہے, اور آپ کی بہادری کو سلام کہ آپ کے گھر وغیرہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کی مہمان نوازی ماشاءاللہ کی, یعنی چائے اور بسکٹ پھر بھی انہوں نے دیا. اللہ تعالیٰ بہت بڑے دل کے ہیں. تو وہی نے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمنوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی بہادری کی ان کو توڑ نہیں سکتے, تم لوگ ان کے گھروں کو تباہ کر لو, لیکن ان کا جو ایمان ہے وہ بڑا مضبوط ہے, اپنے اللہ پر یقین ہے. جب تک ایک آخری بچہ بھی ہے تب تک بھی وہ پتھر پکڑ کر صدا اللہ اکبر لگا کر تم لوگوں کو مارے گا. کیا بات ہے, کتنے مارو گے, پھر وہیں سے ایک اور نکلے گا. کیا بات ہے, اللہ خیر کرے. انہوں نے بہت بولا جی کہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے یار کہ جو ہمارے مسلمان بھائی چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اور جو ہمارے مجاہدین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور آخرت میں بھی بڑے ایموشنل انہوں نے کر دیا تھا کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والدین کو ڈھونڈتے ہیں, ان بچوں کے پاس ابھی خوراک نہیں ہے. میں ابھی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ایسے ویسی کتنی اپنی اسپیچ میں کتنے واقعات بتاتے ہیں, اتنی اچھی اچھی اسپیچز دیتے ہیں, تو لوگوں کو یہاں سے نہیں پتہ لگتا کہ ہمیں ویسے کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں, نیک راستے پر. ہمیں جو جوش جذبہ دلاتے ہیں اپنی اسپیچز کے تھرو. کبھی دیکھا ہے آپ نے مودی کو, ان لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ اپنی سیٹوں سے مسئلہ ہوتا ہے, انہیں بھی سیاست چمکانا بس. اور یہ جو ساری ان کی پارٹی ہے, مودی کی پارٹی, بی جے پی لوگ, اور یہ جو گودی میڈیا ہے, یہ انہیں سپورٹ کرنے والی ہے. اپنے آپ سے بس باتیں اچھالتی ہے, غلط باتیں کرتی ہے, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بس نیچے دکھانے کی اور ان پر ظلم کرنے کی, ظلم ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ویسے صاحب نے اپنی اسپیچز میں ہمیشہ بھائی چارے کا قائم بات کی ہے. اور پر یہ بات بتا دوں, ان کے بیان سے بڑے بڑے کو آگ لگی ہوگی بھائی, کہ واقعی بہادری کو ان کی سلام ہے کہ یار. اور وہاں جو سے ہیں بھائی ایک بی جے پی والے اندھ بخت اور میڈیا اس طرح, اور پھر وہاں اسلام کی بات کرنا, یہ کسی بہادری سے کام نہیں ہے. پھر آگ لگانا بھی کیوں ضروری ہے؟ بندہ ان سے کوئی سبق حاصل کر لیتا ہے, آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان سے سبق حاصل کر لے کہ ہمیں یہ باتیں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو اپنانا چاہیے, غلط بات نہیں نہ کر. امید کرتے ہیں آپ سب کو ہمارا آج کا ریئیکشن اچھا لگا ہوگا. اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں, ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نہ خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.